من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور تیسرے پارے کی پہلے صفحے کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: تلک الرسل، یہ سارے کے سارے پیغمبر. تلک الرسل، یہ پیغمبر. فضلنا، ہم نے فضیلت دی. بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر. ہم نے یہ سارے کے سارے رسول، پیغمبر، انبیاء، ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی. ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، بات کی. ورفع بعضهم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ بلند کیے درجات، اور ان میں سے بعض کے بلند کیے درجات. وآتینا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ بن مریم کی بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ. روح القدس کے ذریعے سے، پاکیزہ روح کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ قتال کرتے ان لوگوں سے جو ان کے بعد. من بعد، بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینات، ان کے پاس پہنچ چکی واضح نشانیاں. ولیکن اختلفوا، اور لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، سو ان میں سے بعض وہ کہ جو ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ کہ جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا،
تو نہ قتال کرتے تم لوگ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ تیسرے پارے کی اس پہلی آیت کریمہ سے پہلے دوسرے پارے کی آخری آیت کے آخری الفاظ یہ تھے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ الفاظ تھے کہ ان الفاظ میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ رسول بھیجے ہوئے میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اور اس لفظ کے بعد مطلقاً تمام رسولوں کا تذکرہ فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ سب کے سب اللہ جل جلالہ کی طرف سے سچے اور پکے رسول تھے، نبی تھے، جن کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں میں، تمام پیغمبروں میں اللہ جل جلالہ نے سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ فوقیت، سب سے زیادہ فضیلت اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، تو خاتم النبیین ہیں، جو نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی نبی پر، نبیوں کے سلسلوں پر آپ پر آ کر اختتام ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا، بننا تو دور کی بات، پیدا ہی نہیں ہوگا، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اسی طرف کہ جو بعض کو بعض پر فوقیت اور اہمیت عطا فرمائی، وہ فوقیت اور اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ تمام کے تمام رسول جو ہے، یہ تو پکی اور ٹھکی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے اور رسول نبی تھے۔ اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ، برحق، پیارے، عزیز، سچے، پکے، ٹھکے رسول اور پیغمبر تھے۔ تمام کے تمام رسول، پوری دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت و فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ فوقیت و اہمیت و فضیلت خاتم الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اہمیت تمام رسولوں میں سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی اعتبار سے فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہیں ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ایک دوسرے پر۔ کسی کو مقام زیادہ ملا، کسی کو دوسرے کے مقابلے میں کم ملا، لیکن سب کی اہمیت اور فضیلت اللہ کی نظروں میں
سب عام لوگوں سے بڑھ کر ہے، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اور ان میں سے بعض تو ایسے پیغمبر کہ جن سے اللہ جل جلالہ نے خود کلام فرمایا، منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے بات کی، جس طرح کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی، کلام کیا واسطے کے ذریعے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل جلالہ نے بغیر واسطہ کے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، بات کی بغیر واسطہ کے، اپنے سامنے قریب کر اتنا قریب کہ جس طرح کے آپس میں ایک دوسرے کے انسان بے حد قریب ہو کر اسے بآسانی سہولت کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ تیر کے کمان کے تیر قریب ہوتا ہے، اتنا قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کر اللہ جل جلالہ سے کلام کیا معراج کے موقع پر، اور اللہ جل جلالہ نے بغیر واسطہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ کس چیز کا تحفہ؟ نمازوں کا تحفہ۔ 50 نمازیں ملی کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہ تحفہ ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر وہی 50 نمازیں 5 رہ گئی، لیکن ثواب کا وعدہ 50 کا باقی رہا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 اور میں انہیں اجر و ثواب عطا کروں گا 50 نمازوں کا۔ تو یہ تحفہ ملا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بغیر واسطہ کے، بغیر بات چیت کے، جو اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ جل جلالہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کیا۔ درجات تو سبھی کے بلند ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے باقی نبیوں سے بڑھا دیا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے۔ اتنا مقام اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بخشا، بات چیت کرنے کا شرف بخشا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، دنیا کے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، اور جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ تک پہنچ گئے جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے، اور وہاں جا کر اللہ جل جلالہ سے بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اعلیٰ تھا تو آپ کو معراج نصیب ہوئی، آپ کو معراج اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور فرمایا پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر وہ بھی ہیں جنہیں دنیا عیسیٰ بن مریم کے نام سے جانتی ہے، اور یہ پیغمبر وہ ہیں کہ جس طرح باقی نبیوں نے دعا کی تو انہوں نے بھی دعا کی کہ اے اللہ، نبوت تو نے مجھے عطا کر دی، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے ایک آخر الزماں پیغمبر جس کے بارے میں ہم نے انجیل کے اندر پڑھ چکے ہیں، تورات میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تعارف، ان کی امت کی فضیلتیں، اس پیغمبر کی اہمیت اور فضیلتوں کو، کہ اے اللہ تو نے جس طرح مجھے نبوت عطا فرما دی، مجھے اس آخری پیغمبر کی امت میں بھی پیدا فرما دے۔
یہ کس نے دعا کی؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا متعلق ہم لوگوں کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور ابھی بھی وہ زندہ ہے، اور جو ہے قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کریم ہی پر عمل پیرا ہوں گے، قرآن کریم ہی کی تعلیمات کو لوگوں میں رائج کریں گے، لوگوں کو ان تعلیمات کی جو ہے تبلیغ کریں گے، اور لوگوں کو ان تعلیمات پر ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور جو ہے دجال کا قتل بھی کریں گے، اور جو ہے 40 سال گزارنے کے بعد پھر جس طرح دنیا کے اندر باقی لوگوں کو موت آتی ہے، اسی طرح آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی تبلیغ کریں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ تو ان کا ذکر ہوا کہ ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں، واضح دلائل کہ آپ مادر ذات نبینا کو بینا کر دیتے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ آپ کو واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپن کے اندر، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے بغیر باپ کے واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، وجود بخشا براہ راست اپنے حکم سے۔ تو جس وقت پیدا ہوئے تو بچپنے کے حالت میں، پیدائش کے بعد آپ نے کلام کیا لوگوں سے، باتیں کی لوگوں سے۔ تو یہ آپ کے واضح، آپ کی جو ہے نشانیاں تھی، دلائل تھی۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جس ماحول میں آئے، وہ ماحول ایسا تھا جو بدعات کا ماحول تھا، گمراہی کا ماحول تھا، دین سے دوری کا ماحول تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جب حق بات کی تبلیغ کرنا شروع کی تو وہ قوم بگڑ گئی، اور آپ کے مخالف ہو گئی، آپ کی دشمن ہو گئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے۔ چنانچہ جس وقت آپ کو شہید کرنے کے لیے کافر لوگ ٹوٹ پڑے تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بحفاظت آپ کو زندہ آسمانوں پر لے گئے، زندہ آسمانوں پر لے گئے۔ تو اس طرح آپ کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ بن مریم کی بروح القدس، پاک روح کے ذریعے سے۔ یہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، نبیوں کے بعد جو لوگ آئے وہ نہ لڑتے۔ جس طرح کہ آپ نے پیچھے قصہ سن چکے طالوت اور جالوت کا، کہ حضرت طالوت علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں، قیادت میں 313 لوگ جو ہے نکلے جالوت کے 1,00,000 لشکر کے مقابلے میں، اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور فاتح بن کر واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے، نبیوں کے بعد اگر اللہ چاہتے
تمہیں جو جہاد کا حکم دیا گیا تم جہاد نہ کرتے۔ اب کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے، تو جہاد، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور الحمدللہ مسلمان اہل کفر، اہل باطل کے خلاف کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جو ہے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے؟ اعلاء کلمات اللہ کے لیے، کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، دین بلند ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے اور کفر مغلوب ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، حق غالب ہو جائے۔ اس وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے، اور وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو انجام دے رہے۔ تو اب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور اس وقت بھی طالوت اور جالوت کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو کوئی نبی ان کا جو ہے لیڈر بن کر، ان کی جو ہے سربراہی میں وہ نہ لڑے، بلکہ نبی کے بعد نبی کی اجازت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اجازت سے، حکم سے طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو لیڈر اور قائد بنا گیا، اور انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ میری ہی توفیق سے ہے، اور میری ہی توفیق سے لوگ نکلتے ہیں اور میرے راستے میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو نہ لڑتے، اگر میں چاہتا تو جہاد نہ کرتے، جہاد کی نوبتی نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو نبیوں کے بعد ہوئے، بعد اس کے کہ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس پہنچ چکی واضح نشانیاں، واضح دلائل، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے بعض وہ جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، درست اور غلط راستے دکھلا دیے، شیطانی راستہ اور اللہ کا راستہ دونوں کی پہچان کرا دی، اور دونوں میں فرق واضح کرا دیا، اور لوگوں کو اختیار دے دیا کہ اب جو چاہے حق کے راستے پر چلے، اور جو چاہے باطل کے راستے پر چلے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام لوگ مسلمان رہتے، دین ہی دین رہتا، گناہ کبھی نہ کرتے، کفر کبھی نہ کرتے، جس طرح کے فرشتے ہیں۔ کہ فرشتوں میں کوئی عیسائی ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی سکھ ہوتا ہے؟ تمام کے تمام فرشتوں میں، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا کہ ہمیشہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، کبھی بھی ذرا بھر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، تسبیحات میں ہے تو تسبیحات میں ہے۔ جن جن کاموں پر اللہ جل جلالہ نے معمور کر دیا، انہی کاموں پر جمے ہوئے، لگے ہوئے، اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو اختیار نہ دیتا، جو دیا حق اور باطل کے راستے بتلا کر، کہ انسان کو اب اختیار دے دیا کہ اب چاہو تو باطل کے راستے پر چل پڑو، اور چاہے تو صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑو، اہل ایمان کے راستے پر چل پڑو، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چل پڑو۔ یہ تم لوگوں کے پاس اختیار ہے۔ تو آج اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ باطل کے راستے پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اہل ایمان سے گناہ گاری کے راستے پر چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تقوی کے راستے پر پوری طرح گامزن ہو کر چل رہے ہیں۔ تو جو تقوی کے راستے پر پوری طرح اپنی خواہشات کو مار کر چل رہے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اور جو تقوی کے راستے سے ہٹ کر ایمان ہے لیکن کمزور ہے، گناہ بھی کر رہے، شیطانی کام بھی کر رہے، ان پر چل رہے، تو ان لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست نہیں بنایا، لیکن ان کو اختیار دے دیا، کبھی بھی توبہ کر لو،
سچے دل سے پکے دل سے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا۔ یہ اختیار دے دیا۔ تو اللہ جل جلالہ کے بے شمار اپنے بندوں پر احسانات ہیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اتنا ہی کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دیا اور فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے بعض وہ جو ایمان لائے اور ان میں سے بعض وہ جنہوں نے کفر کیا، اختلاف کیا نا۔ کسی نے اللہ رب العزت ہی کے اندر 3 خدا بنا دی، تثلیث کے قائل ہوئے۔ کسی نے جو ہے اللہ رب العزت کے اولاد قرار دے دی، کسی کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دے دی، جس نے مشرکین مکہ نے فرشتوں کا العیاذ باللہ کہا کہ فرشتے العیاذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق نصارہ نے کہا العیاذ باللہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ اللہ کے العیاذ باللہ بیٹے ہیں۔ تو مختلف عقائد اور نظریات جو ہے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے مخلوق نے اختیار کر لیے، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا، اللہ جل جلالہ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلُوا، تو نہ لڑتے تم لوگ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اپنی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے، باطل کے مقابلے کے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ چنتا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چنا جہاد فی سبیل اللہ، کہ جو جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کافروں سے کرتے چلے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے مجاہدین کو کہ جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش کر اور خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے قبل ہی ان کی بخشش فرما دیتے، جو خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ قرار دیا کہ آپ جو ہے 1000 برس بعد بھی ان کی قبروں کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو یوں ہی لگے گا جس طرح کہ آج ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ ہیں شہداء۔ اور اگر کوئی جہاد کرتا ہوا زندہ واپس لوٹ گیا تو اللہ جل جلالہ نے اسے غازی قرار دیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ غازی ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو زندہ واپس کر دیا تو وہ غازی ہے، اور زندہ نہ لوٹ کر آیا اللہ کے راستے میں مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ایسے مجاہدین کی دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے، دنیا میں بھی بلندی اور عرفتیں عطا فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کے کلام پر، اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔